بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کی تعمیر نو کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ چائنا۔ روسی فوجیوں کے حوصلے پست ہیں، احکامات ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ برطانیہ۔ بیلجیم کو روس کی جوابی دھمکی۔ وزیراعظم عمران خان کے جلسے میں لگنے والے نعرے ڈیزل کو بھارت اصل ڈیزل سمجھ بیٹھا۔ ترکی کی چوتھی فلاحی ٹرین 1500 ٹن امدادی سامان لے کر افغانستان روانہ۔ ایران میں خواتین کو اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے سے روک دیا گیا۔ روس یوکرین جنگ میں بھارت بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھو رہا ہے، تجزیہ کار۔ سوشل میڈیا پر عطیات جمع کرنا گداگری اور جرم قرار۔ رنگ گورا کرنے والی کریموں میں مرکری کی خطرناک مقدار کا انکشاف۔ تیل مہنگا ہونے پر امریکہ کا اپنے ذخائر استعمال کرنے پر غور۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کی مشترکہ اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے۔ طالبان حکومت کے ساتھ روابط کے بغیر افغان مسائل کا حل ناممکن ہے۔ اس وقت افغانستان کی صورتحال میں پیش رفت کا نہ صرف افغانستان کے ہمسایہ ممالک سے گہرا تعلق ہے بلکہ پوری دنیا پر اس کے اثرات ہیں۔ افغان طالبان کی حکومت ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ افغان طالبان حکومت کے ساتھ روابط کے بغیر افغان مسائل کا حل ناممکن ہے۔ پابندیوں کے تسلسل سے افغانستان کے حالات صرف خراب ہوں گے، لہذا امریکہ اور عالمی برادری کو افغان حکومت کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان صورتحال کے حوالے سے افغانستان کے ہمسایہ ممالک پاکستان، ایران، روس، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان وزرائے خارجہ کا 2 روزہ تیسرا اجلاس 30 مارچ سے چائنا کے صوبے انہوئی کے ضلع تونشی میں منعقد ہوگا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ افغان طالبان حکومت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہی عالمی برادری افغانستان میں جامع سیاسی ڈھانچہ بنانے، اعتدال پسند اور مستحکم ملکی اور خارجہ پالیسی کو آگے بڑھانے اور تخریب کاری کے خلاف مؤثر طریقے سے لڑنے کے لیے فروغ دے سکتی ہے۔ برطانیہ کی انٹیلی جنس ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ یوکرین میں موجود بعض روسی فوجیوں نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ غلطی سے اپنے ہی طیارے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ روسی فوجیوں نے اپنے سامان کی توڑ پھوڑ بھی کی ہے۔ صدر پیوٹن سے بے تحاشا اندازے کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے روسی فوج کی صلاحیت کا اندازہ غلط لگایا اور یوکرین کے فوجیوں کی جانب سے مزاحمت کے حوالے سے بھی غلطی پر رہے۔ انہی غلطیوں نے روس کو پابندیوں سے دوچار بھی کیا۔ ہمیں یقین ہے کہ پیوٹن کے مشیر ان کو سچ بتانے سے ڈرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ روسی فوجیوں کا حوصلہ کم ہو چکا ہے اور ان کے پاس ضروری سامان کی بھی کمی ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ فوجیوں کے پاس ضروری سامان کم ہے اور وہ احکامات ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور اپنے ہی سامان کی توڑ پھوڑ بھی کر رہے ہیں، جبکہ غلطی سے اپنا جہاز بھی مار گرایا ہے۔ دوستو، دنیا بھر سے برطانیہ کے دفاع کے حوالے سے معلومات جمع کرنے والا ادارہ GCHQ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے علاوہ آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ ایجنسیز کے ساتھ بھی قریبی تعلقات رکھتا ہے، جس کو 5 آئیز کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ اس کی فوج پوری طرح پروفیشنل ہے اور کامیابی کے ساتھ یوکرین میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، مغرب آپریشن کے حوالے سے غلط معلومات پھیلا کر روس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ امریکہ کا اندازہ ہے کہ روس کو اپنے 60% گائیڈ میزائلوں میں خرابی کا سامنا ہے۔ امریکہ کی انٹیلی جنس حکام نے کہا ہے کہ روسی صدر کو ان کے مشیر درست معلومات نہیں دے رہے۔ روسی صدر پیوٹن کے مطابق یوکرین میں فوجی کارروائی ضروری تھی، کیونکہ امریکہ اس کو روس کے خلاف استعمال کر رہا تھا اور یوکرین میں روسی زبان بولنے والوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔
24 فروری کو روس کی جانب سے یوکرین میں ہونے والے حملے میں اب تک ہزاروں کی تعداد میں افراد مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ اس حملے کے بعد امریکہ اور روس کے براہ راست ایک دوسرے کے سامنے آنے کے خدشات بھی بڑھ چکے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ وہ بیلجیم کو روسی سفارتی عملے کو بے دخل کرنے کے فیصلے کا جواب دے گا۔ بیلجیم حکومت نے روس کے سفارت خانے اور روس کے قونصل خانے میں متعین 21 روسی سفارتکاروں کو جاسوسی کے الزام کے تحت ناپسندیدہ افراد قرار دینے کا اعلان کیا تھا۔ روس نے اس فیصلے کے خلاف رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ دونوں ممالک کے مابین تعاون کی روایت کے منافی ہونے کی وجہ سے روس اور بیلجیم کے مابین تعلقات پر کاری ضرب ثابت ہوگا اور ان کا جواب دیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز بیلجیم کے علاوہ ہالینڈ نے 17 اور آئی لینڈ نے 4 روسی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے جلسے میں لگنے والے نعرے کی گونج بھارت تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت کے ایک معروف نیوز شو میں بھارتی میزبان نے پاکستانی خاتون صحافی مونا عالم سے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کی حالت خراب ہے، کرنسی کی قدر گرتی جا رہی ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب عوام کی جانب سے ڈیزل کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو عمران خان کہتے ہیں کہ میں اس پر بعد میں آؤں گا۔ میزبان نے پاکستانی صحافی مونا عالم سے سوال کیا کہ کیا پاکستانی وزیر اعظم کو عوام کی پرواہ نہیں ہے؟ بھارتی میزبان کا سوال سننے کے بعد پاکستانی صحافی مونا عالم نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو قابو کرتے ہوئے جواب دیا کہ آپ جو سمجھ رہی ہیں یہ وہ ڈیزل نہیں ہے۔ در حقیقت پاکستانی عوام جس ڈیزل کا تذکرہ کر رہی ہے وہ فیول ڈیزل نہیں بلکہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا نیا نام ہے۔ پاکستانی خاتون صحافی کے اس جواب پر بھارتی اینکر بھی کہکے لگانے پر مجبور ہو گئی۔ ترکی کی غیر سرکاری تنظیموں کے تعاون سے جمع کردہ انسانی امداد کا سامان لے جانے والی چوتھی فلاحی ٹرین دارالحکومت انقرہ سے ایک تقریب کے بعد افغانستان کے لیے روانہ کر دی گئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی ہدایات کے مطابق دارالحکومت انقرہ کے تاریخی ریلوے اسٹیشن پر ایک الوداعی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ افغانستان فلاحی مال گاڑی ریل منصوبے کے تحت 25 غیر سرکاری تنظیموں کے تعاون سے جمع کردہ خوراک، لباس اور طبی ساز و سامان اس کی منزل مقصود افغان دارالحکومت کابل کی جانب روانہ کیا گیا۔ افغانستان دوستو طویل عرصے سے جنگ خانہ جنگی، خشک سالی، بھوک اور بدحالی کا سامنا کر رہا ہے، جہاں 35 لاکھ افراد بے گھر ہیں اور تقریباً 25 ملین لوگوں کو بنیادی انسانی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ تقریباً 13.5 ملین بچے ایسے بھی ہیں جنہیں بنیادی خوراک تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایران میں ٹکٹس خریدنے کے باوجود سینکڑوں خواتین کو اسٹیڈیم میں داخلے سے روک دیا گیا۔ منگل کو ایران کے صوبہ مشہد میں ایران اور لبنان کے درمیان امام رضا اسٹیڈیم میں ورلڈ کپ کوالیفائر کا میچ کھیلا گیا۔ اس میچ کو اسٹیڈیم میں دیکھنے کے لیے 2000 خواتین نے ٹکٹس خرید رکھے تھے، لیکن جب وہ اسٹیڈیم پہنچی تو انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایرانی فٹ بال ٹیم کے کپتان علی رضا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ خواتین کے اسٹیڈیم میں داخل ہونے سے کوئی مسئلہ ہوتا، بلکہ اس سے تو ہماری ثقافت کی پروموشن ہوتی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 1979 میں اقتدار میں آنے کے بعد ایرانی حکومت نے خواتین کو فٹ بال میچ سمیت دیگر کھیل دیکھنے کی پابندی عائد کر دی تھی۔ ستمبر 2019 میں ایک لڑکی نے لڑکے کا بھیس بدل کر میچ دیکھنے کے بعد خوف کی وجہ سے اپنی جان لے لی تھی۔ اس کے بعد فیفا نے ایران کو ہدایت کی تھی کہ خواتین کو اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ بعد میں 3 سال بعد ایرانی حکومت نے اس سال جنوری میں خواتین کو عراق کے خلاف میچ دیکھنے کی اجازت دی تھی۔
یوکرین پہ حملے کی پاداش میں آئے سخت پابندیوں کے بعد روس اپنی تیل کی برآمدات کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش میں ہے، اور اس صورتحال میں بھارت اپنی تیل کی درآمدات کو بڑھانے کے لیے رعایتی قیمتوں کا خوب فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے بعد بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل کا صارف ہے، جو اپنے کھپت کا 80% سے زائد دیگر ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد اب روس کے یورال نامی خام تیل کے خریدار کم ہو گئے ہیں اور اس کی قیمت گر چکی ہے۔ بھارت کی بڑی ریفائننگ کمپنیوں کے لیے روسی بینکوں پر عائد پابندیوں کی وجہ سے اس رعایتی قیمت پر تیل خریدنا بھی بڑا چیلنج ہے۔ بھارت دوستوں مقامی کرنسیوں پر مبنی لین دین کے نظام پر بھی غور کر رہا ہے، جس کے مطابق بھارتی برآمد کنندگان کو روس کی جانب سے ڈالر یا یورو کی بجائے روسی کرنسی روبل میں ادائیگی کرنا پڑے گی۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی کی پولیس نے سوشل میڈیا پر عطیات جمع کرنا گداگری اور جرم قرار دے دیا ہے۔ ابوظہبی پولیس نے سوشل میڈیا کے ذریعے عطیات جمع کرنے سے خبردار کرتے ہوئے اسے قابل سزا جرم قرار دیا ہے۔ ابوظہبی پولیس نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے غیر قانونی طور پر عطیات مہم چلاتے ہیں۔ عطیات جمع کرنے کے لیے لوگ مختلف خیراتی کاموں کے نام استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ غریب ممالک میں روزہ افطار کروانا، یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، مساجد تعمیر کرنا اور مدارس چلانے کے لیے مہمات چلانا۔ یہ سب غیر قانونی ہے۔ عطیات جمع کرنے کی اس مہم کی یہ تمام صورتیں گداگری میں شمار ہوتی ہیں، جن پر کم سے کم 6 ماہ قید اور 1 لاکھ درہم تک کا جرمانہ ہوگا۔ پولیس نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اس طرح کی اپیلوں سے ہوشیار رہنے اور ان کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک عالمی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ رنگ گورا کرنے والی کریموں اور دیگر مصنوعات کی بڑی تعداد میں پارے یعنی مرکری کی مقدار خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ تھرمامیٹر سے لے کر دندان سازی اور برقی آلات سے لے کر کاسمیٹکس تک سینکڑوں مصنوعات آلات مرکری کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر شعبے میں پارے کے استعمال کی محفوظ حدود متعین ہیں، جن کے حوالے سے عالمی قوانین بھی موجود ہیں۔ 17 ممالک میں کی گئی تازہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ رنگ گورا کرنے والی مصنوعات میں پارے کی مقدار اس محفوظ حد سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ مصنوعات ایمیزون اور ای بے سمیت دنیا کے تقریباً تمام بڑے ای کامرس پلیٹ فارم پر دستیاب ہیں، جو امریکہ سے آسٹریلیا تک 100 سے زیادہ ممالک میں خریدی جا رہی ہیں۔ ایمیزون، ای بے اور علی ایکسپریس سمیت 40 ای کامرس پلیٹ فارم سے رنگ گورا کرنے والی 271 مصنوعات خرید کر ان کا الگ الگ تجزیہ کیا گیا۔ تجزیے سے معلوم ہوا کہ ان مصنوعات میں پارے کی مقدار 1 ppm کی محفوظ حد سے کہیں زیادہ تھی۔ رپورٹ میں ایک اور تشویشناک انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ زیادہ تر مرکری والی مصنوعات یا تو پاکستان میں تیار شدہ ہیں یا پھر ان کی پیکنگ پاکستان میں کی گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ رنگ گورا کرنے والی ان مصنوعات میں مرکری کا تناسب محفوظ حد سے بھی ہزاروں گنا زیادہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ مصنوعات درجنوں ممالک میں انٹرنیشنل ای کامرس پلیٹ فارمز کے ذریعے بلا روک ٹوک دستیاب بھی ہیں۔ یوکرین جنگ کے بعد تیل کی سپلائی میں پیدا ہونے والے بحران سے نمٹنے کے لیے امریکہ اپنے تیل کے ذخائر استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے، جس کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔ دوسری جانب یوکرین میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کی ناکامی کے بعد مشرقی یورپ میں جاری جنگ کے جلد ختم ہونے کی امید پر بھی پانی پھر گیا ہے، جس کی وجہ سے بھی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی نہ آ سکی۔ امریکی صدر جو بائیڈن 10 لاکھ بیرل روزانہ جاری کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اسی طرح چائنا کی طلب کے حوالے سے تحفظات اور شنگھائی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی قیمتوں میں کمی آئی۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب انٹرنیشنل انرجی ایجنسی دوسرے ممالک پر اپنے ذخائر کو مزید استعمال میں لانے پر زور دے رہی تھی۔ دنیا بھر میں وبا کے بعد معمولات زندگی بحال ہونے کے بعد مانگ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بدھ کے روز یہ خبر سامنے آنے کے بعد کاروبار میں بہتری آئی تھی کہ روس استنبول میں ہونے والے مذاکرات کے بعد بڑے حملے کم کر دے گا۔
میں ایک شخص نے ایک مکھی سے جان چھڑانے کے چکر میں اپنے ہی گھر کو تباہ کر دیا۔ 82 سالہ شخص اپنے گھر میں رات کا کھانا کھانے بیٹھا تھا کہ جب انہیں ایک مکھی نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مکھی کو الیکٹرک ریکٹ سے مارنے کی کوشش شروع کر دی۔ NDTV کے مطابق الیکٹرک ریکٹ کے کرنٹ اور لیک ہونے والی گیس کے آپس میں ملنے سے گھر میں دھماکہ ہوا، جس سے کچن کی چھت اڑ گئی۔ تاہم 82 سالہ شخص اس واقعہ میں بچ گیا۔ ان کا ہاتھ تھوڑا سا جلا تھا اور انہیں چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ اب جبکہ ان کے گھر والے گھر کی مرمت کا کام کروا رہے ہیں، تاہم یہ بات اب تک واضح نہیں ہوئی کہ اس مکھی کا کیا ہوا۔ دوستو، کیلا انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس میں موجود غذائیت اور اینٹی آکسیڈنٹس انسان کے لیے صحت بخش ہیں۔ غذائی اعتبار سے کیلے کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کیلا غذائیت سے بھرپور ہے جو انسانی جسم کو پلک جھپکتے ہی توانائی مہیا کرتا ہے۔ کیلے میں بھرپور پوٹاشیم موجود ہوتا ہے جو کہ بلڈ پریشر لیول کو کنٹرول رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیلا پیٹ میں موجود السر کا سبب بننے والے جراثیم کو ختم کرتا ہے، کیونکہ یہ تیزابیت کو دور کرتا ہے، جبکہ قبض کے لیے بھی یہ اکسیر ہے۔ لیکن کچھ پرانے لوگوں کا خیال ہے کہ رات میں کیلا کھانا زکام اور کھانسی کا سبب بنتا ہے۔ کیلا دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ کیلے میں سوڈیم بائی کاربونیٹ ہوتا ہے جو معدے کے لیے بے حد مفید ہے۔ ماہرین کے مطابق کیلا دن یا رات کسی وقت بھی کھایا جا سکتا ہے، مگر چونکہ کیلے کو ہضم ہونے میں وقت لگتا ہے، اس لیے اگر رات میں کیلا کھانا ہے تو سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھائیں، کیونکہ کیلے میں میگنیشیم کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہضم ہونے میں وقت لیتا ہے، اس لیے کھانے کے فوراً بعد نہ سویا جائے۔ فضا میں پیدا ہونے والے بچے نے زندگی بھر کے لیے مفت سفر کا حق جیت لیا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے لیے طیارے نے جرمنی کے شہر میونخ میں لینڈنگ کی، لیکن ابھی طیارے نے لینڈنگ نہیں کی تھی کہ طیارے میں موجود ڈاکٹر کی مدد سے بچے کی پیدائش ہوئی۔ مصر ہولڈنگ کے سربراہ رشدی زکریا نے ماں کو مبارکباد پیش کی اور طیارے میں پیدا ہونے والے بچے کے لیے عمر بھر کے لیے مفت سفر کا اعلان بھی کیا۔ جاپان میں اسکول کو زندگی میں ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے وہاں اسکول میں 210 دن حاضری ہوتی ہے، جو دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اگرچہ جاپانی تعلیمی نظام اور دوسرے ممالک کے نظام کے مابین بہت سی مماثلت پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود چند پہلو ایسے ہیں جو اس نظام کو دنیا کا سب سے مؤثر ترین تعلیمی نظام بناتے ہیں۔ 4تھے گریڈ تک کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جاپانی اسکولوں میں بچے کو علم اور معلومات فراہم کرنے سے پہلے آداب اور طور طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ پہلے 3 سالوں میں ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کردار کو ترقی دیں اور ان میں اچھے اخلاق قائم کریں، نہ کہ ان کے علم کا فیصلہ کریں۔ وہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سخی اور ہمدرد بننا ہے۔ انہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کا احترام کریں اور فطرت اور جانوروں کے ساتھ نرمی کا رشتہ قائم کریں۔ بچے اسکول کی صفائی خود کریں۔ اگرچہ باقی دنیا کے اسکولوں میں اسکول کو صاف رکھنے کے لیے مختلف قسم کے ملازم رکھے جاتے ہیں، لیکن جاپان میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں طلبہ کلاس رومز، کیفے ایریا اور یہاں تک کہ بیت الخلاء کی صفائی کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جاپانی تعلیمی نظام میں مانا جاتا ہے کہ مل کر صفائی ستھرائی سے طلبہ کو ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ٹیموں میں کام کرنا سیکھنے کو ملتا ہے، اور اپنا وقت میزوں کو صاف کرنے، جھاڑو دینے اور فرشوں کو صاف کرنے میں صرف کر کے طلبہ اپنے کام اور دوسروں کے کام کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ سب اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں اگر کسی استاد کو اپنے طلبہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ باتیں بنائے جانے کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن جاپان میں اس اصول کو طالب علم اساتذہ کے مثبت منسلک تعلقات میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران مفید گفتگو ہو سکتی ہے جو خاندانی ماحول کی تعمیر میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ جاپان میں اسکول کے بعد ورکشاپس والے اسکول بہت مشہور ہیں۔ وہاں طلبہ اپنے 6 گھنٹے کے اسکول کے دن کے علاوہ نئی چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں۔
شام کے وقت کلاسز کا انعقاد ہوتا ہے اور زیادہ تر جاپانی طلبہ ان میں شریک ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے بہت سارے طلبہ کے برعکس جاپانی ہفتے کے اختتام اور چھٹیوں کے دوران بھی مطالعات کرتے ہیں، شاعری اور کیلی گرافی سیکھتے ہیں۔ جاپانی خطاطی، جسے شودو بھی کہا جاتا ہے، جو فن کی ایک قسم ہے جس میں لوگ چینی حروف کو ایک اظہار اور تخلیقی انداز میں لکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہر جگہ مردوں کا حکم چلتا ہے اور گھر کا سربراہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منگالیہ میں آباد کھاسی قبیلے میں الٹ ہے، جہاں گھر کی سربراہ عورت ہوتی ہے اور نسل بھی ماں سے چلتی ہے۔ قبیلے میں روایات برسوں سے یہی چلی آ رہی ہے، اس لیے سارے اختیار خواتین کو حاصل ہے اور حکم بھی خواتین کا ہی چلتا ہے، جبکہ جائیداد بھی مرد کی بجائے عورت کو منتقل کی جاتی ہے۔ کھاسی قبیلے کی آبادی 30 لاکھ ہے، جو ریاستی آبادی کا 35% ہے۔ اس قبیلے میں برسوں سے یہی روایات نافذ ہیں، جس کے تحت عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے اور مالی معاملات میں آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ تاہم معاشی اور سماجی لحاظ سے برتری کے باوجود کھاسی کمیونٹی کی عورتیں سیاست سے دور ہیں اور الیکشن وغیرہ میں خاص حصہ نہیں لیتی اور ایوانوں میں اب بھی مردوں کی اکثریت ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ کھاسی قبیلے میں عورتوں کی حکمرانی کا نظام مردوں کے لڑائیوں میں جانے کے باعث شروع ہوا تھا۔ مرد لڑائیوں پر جاتے تھے تو عورتیں پیچھے رہ کر گھر کا نظام چلاتی تھی اور گھر کی سربراہ بھی ہوتی تھی۔ تب سے یہی نظام کھاسی قبیلے میں مستقل طور پر نافذ ہو گیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔